اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے گھروں میں، محلوں میں، شہر میں، معاشرے میں بڑھتے ہوئے جھگڑے اور کچہریوں میں لگتی ہوئی رونقیں، عدالتوں میں لگتی ہوئی رونقیں، یہ کس بات کی دلیل ہیں؟ کیا ہم میں آخرکار کیا ایسا کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ وکیلوں کے کاروبار اور چمک گئے، عدالتوں کے، کچہریوں کے، تھانہ اور اس کے بعد جیل، یہ سارے کام یہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے ناظرین؟ گو کہ ہمارے معاشرے میں فرسٹریشن تو ہے، مہنگائی کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس تمام فرسٹریشن میں آ کے، ڈپریشن میں آ کے انسان یقیناً غصے کا اظہار تو کرتا ہی ہے، لیکن غصے کو قابو کرنے والے کا نام ہی مومن ہے۔ کل میرے ساتھ بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا ناظرین، بہت عجیب، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں کہ کیا ہوا۔ بیسیکلی واقعہ میرے ساتھ نہیں پیش آیا، میرے سامنے پیش آیا، لیکن میں اس میں کسی حد تک ملوث ہو گیا، تو پھر اس لیے میں نے لفظ یہ استعمال کیا کہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ناظرین، ہوا یہ کہ میں اور میری مسز ہم جا رہے تھے موٹر بائک پر، تو جہلم میں ایک تنگ سا بازار ہے، اس کو کہتے ہیں نیا بازار۔ وہاں پر اکثر اوقات لوگ اگر کوئی گاڑی کھڑی کر دے، کار کسی بھی دکان کے سامنے، تو باقی کی ایک طرف کی ٹریفک مکمل رک جاتی ہے اور لائن لگ جاتی ہے۔ آئے دن وہاں پر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ناظرین بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ہم جب پہنچ گئے وہاں پر جہاں ہم نے جانا تھا، جس شاپ پہ، تو میں نے مسز سے کہا کہ آپ میں یہاں موٹر بائک کہیں کھڑی کر دیتا ہوں، آپ جاؤ، جا کے جو چیز لے کے آنی ہے جلدی لے کے آ جاؤ۔ وہاں پر میرے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، مہران، اس کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، کرولا۔ اب کیا ہوا کہ اس مہران گاڑی کی وجہ سے جو آگے صاحب جنہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی، تھوڑی سی ٹریفک رک گئی، پیچھے بلاک ہوگی، آئے دن کی بات ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ پچھلی والی گاڑی سے دو بھائی، شاید مجھے بھائی ہی لگ رہے تھے، وہ نکلے اور آ کے اس جو مہران والی گاڑی کے جو صاحب ہیں، وہ جب کہ گاڑی میں آ کے بیٹھ کے جانے والے ہیں، آ کے ان سے لڑنے لگ پڑے باتوں میں، تم نے یہ کیوں کھڑا کیا، تم نے کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اور گندی گندی گالیاں شروع ہو گئی۔ جیسے انہوں نے گندی گالیاں دینی شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، کیونکہ اب یہاں پر وہ عدم برداشت، عدم تشدد کی ساری جو ہے وہ سچویشن ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے بیچ میں پڑنا چاہیے۔ میں نے موٹر بائک جلدی سے جگہ کھڑی کر کے میں ان کے بیچ میں آیا اور میں نے ان دونوں صاحب سے کہا کہ دیکھیے، جس طریقے سے آپ ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ان کی غلطی ہے، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جائے، مارا ماری شروع ہو جائے، کیونکہ جو دونوں تھے ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ ایسے ہی تھے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے، اور میں اس چیز سے بڑا گھبراتا ہوں کہ اتنی باتوں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بیچ میں پڑا، میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی پلیز اگنور کرو، صبر کرو، دیکھو وہ نکل رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ جو بندہ ہے نا مہران والا، ہاں جی بھائی صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم پیچھے رکے ہوئے تھے دکان کے سامنے تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تم نے یہاں گاڑی کیوں پارک کیا ہے، اب خود اس نے کیوں پارک کیا ہے، ہم اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا چھوڑو، اب وہ جا رہا ہے، ہو گئی یار، کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کی آپس میں، کوئی قتل و غارت کی، تو اس لیے چھوڑ دو، اگنور کر دو۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرو۔ اور نہ جی اساں نہیں چھوڑنا، اسی تو جناب ہے وہ۔ میں نے کہا اچھا، پھر بھی میں ان کو روک رہا، میں نے اس سے کہا مہران والے سے کہ بھائی گاڑی میں بیٹھو اور آپ جاؤ، یہ بول رہے ہیں، بولنے دو، ان کو جواب مت دو، ان کا پارا سود ہائی ہے، تم بیٹھو اور جاؤ۔ اتنے میں پیچھے والی کرولا گاڑی سے ایک 75 یا 80 سال کی خاتون نکلی اور آئیں، تو میں نے جب دیکھا تو وہ پیچھے سے ہی بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ان دونوں بیٹوں کی ماں ہے، شاید ان سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بیٹے جھگڑنے جا رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ آئی اور آ کے
جھگڑے کے بیچ میں پڑ گئی ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو میں نے کہا دیکھو ایک ماں ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جھگڑے سے روکنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا اماں جی آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ کہتی ہو نہیں جی نہیں، ایسا تو انہوں چھوڑنے ہی نہیں ہے، انہیں سانو جناب جی اس طرح کی میں یہ کیا، یہ تو الٹا خود وہ آئیں اور وہ بھی گالی دینا شروع ہو گئی اس مہران والے کو۔ اب وہ جناب جی وہ ماں آگے اور وہ اس مہران والے کو مارنا چاہ رہی تھی، جو 75 سال کی ایسی بزرگ خاتون اس کو مارنا چاہ رہی تھی۔ اور وہ جناب میں نے سے کہا یار تم ابھی تک کھڑے ہو جاؤ نا۔ تو ان کے بیٹوں نے پھر اپنی ماں کو پکڑا کہ اماں ہم نے اس کو کافی سنا دی ہیں، اب آپ پیچھے آ جاؤ۔ وہ کہ نہیں میں تو چھڑنا ہی نہیں، میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں، اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں اس نے گاڑی روکی ہے یہاں پر، اس نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ میں نے کہا لو، میں تو سمجھا تھا کہ یہ بزرگ خاتون ہے، یہ تو بڑی اللہ کے قریب ہیں، انہوں نے تو ان کے اندر سے تو جوش اور وہ جنون اور وہ لڑنے کی جو ایک ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جانی چاہیے، ان کو تو ڈرنا چاہیے اب کسی بھی لڑائی جھگڑے سے۔ تو یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ جو مہران والا ہے، اگر وہ مہران والا کیا کرے کہ الٹا اگر اس بزرگ خاتون کو جواب دے دیتا جس طریقے سے وہ گندی گندی گالیاں دے رہی تھی، تو ان بیٹوں نے کیا کرنا تھا کہ اب انہوں نے نہیں رکنا تھا، اب قتل و غارت تک بات پہنچ جانی تھی۔ میں نے جلدی جلدی لوگوں کو بیچ میں نے لایا، میں نے کہا جی آئے نا ذرا ان کو پیچھے دونوں بھائیوں کو کھینچے، اماں جی آپ جائیں، بات ختم ہو چکی ہے، بات ختم ہو چکی ہے، آپ جائیں جا کے گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ جا رہے بندہ، اس کے جناب اتنے میں پھر گاڑی میں اس کو بٹھا کے دونوں بھائیوں کو اور ان جو بزرگ خاتون تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز آپ جائیے گاڑی میں بیٹھے۔ یہ جتنی دیر یہ معاملہ ہو رہا تھا تمام دکانوں والے باہر نکل آئے تھے، تمام جو 8-10 دکانیں جہاں پر یہ آواز جا رہی تھی وہ باہر نکل آئے اور وہ اس واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ کتنا بڑا جھگڑا ہو گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذا پڑھا تھا اونچی آواز میں، تو وہ معاملہ ٹل گیا۔ تو مجھے سب کہتے ہیں جی کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑے جھگڑے کو روک دیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں روکا، یہ اللہ کے کام ہیں، لیکن ہر ایک بندے کو کسی بھی جھگڑے میں یہی کردار ادا کرنا چاہیے، اس کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کیا ہماری جو گھر کی خواتین ہیں کیا ان کو اپنے مردوں کو اور شے دینی چاہیے جھگڑے کے لیے کہ نہیں جی تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یا کیا ہے کیا کرنا پڑے گا؟ ناظرین سوچنے کی بات ہے، سوچئے۔ اگر آپ کچہری میں جائیں اور چیک کریں تو 99% جو جھگڑے کچہری میں آئے ہوتے ہیں، کورٹس میں آئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے خواتین کی لڑائی ہوتی ہے جن میں مرد ملوث ہو کر ساری عمر جیلیں کاٹتے ہیں اور ان کے ہاتھوں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں بار بار یہ سمجھا رہا تھا کہ یار گاڑی کی پارکنگ ہے، اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ مارا ماری ہو جائے، ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو ایسے موقع ملتے ہیں، یہ واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو روکنا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کبھی اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ چند سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے جب آپ غصے میں آ کے یہ قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔